السلام علیکم، تعلیمی اور معلوماتی چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں بات ہوگی انکم ٹیکس ریٹرن 2026 کی، جس کا جو فارمیٹ ہے وہ بالکل چینج ہو چکا ہے۔ کچھ ٹیب ایسے ہیں جو ہڈن ہیں اور ان کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو مینیج کرنی، جو پہلے والے بندے ہیں جو کر رہے ہیں، وہ جو اپنے موبائل پر اپنی ریٹرن خود کرتے تھے، ان کو ان باتوں کی اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جو سروسز والا پیمنٹ ہے، جو پروفیشنل پیمنٹ ملتی ہے سروسز کی، وہ کہاں پہ انٹر کرنی ہے، اس کے علاوہ باقی چیزوں کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں۔ ویڈیو ہو سکتا ہے تھوڑی سی لمبی ہو جائے، لیکن آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں۔ تو ہم جلدی سے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی معلوماتی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو سب سے پہلے آپ نے لاگ ان کر لینا ہے اپنا جو ایف بی آر کا آئرس کا اکاؤنٹ ہے۔ اس کے بعد یہ جو انکم ٹیکس ریٹرن 2026 لکھا ہوا ہے، یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ آ گیا 2026 آٹومیٹیکلی۔ یہ نیچے 2025-26 لکھا ہوا آ جائے گا، اس پر کلک کرنا ہے اور کنٹینیو کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد یہ جو فارم ہے وہ آٹومیٹیکلی کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہاں پر بہت ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر تو آپ نے انکم فرام سیلری صرف سیلری والی کرنی ہے تو یہ پہلے والا جو ہے نا، اس کو چیک باکس کر دینا ہے، باقیوں کو آپ نے ان چیک رہنے دینا۔ اگر آپ کا انکم ادر سورسز سے ہے یا بزنس سے ہے یا رینٹل انکم ہے، کرائے والی، کرائے کے ذریعے بھی آمدن آ رہی ہے، تو یہ ان کو آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پہلے چیک نہیں کرتے تو آپ ریٹرن کرنے کے دوران بھی یہ جو کالم ہے، یہ جو فیچرز ہیں، یہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو ان میں سے جو بھی آپ کا ریلیونٹ ہے اس کو چیک کرنے کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے کہ آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں، تو یہ سیکشن ہے ان کا، اس کے مطابق تو یہ آپ نے یس کر دینا ہے۔ اس کے بعد نیچے تھوڑا سا آئیں گے تو یہ آپ کو نظر آئے گا کچھ ٹیکس۔ یہ کون سا ٹیکس ہے؟ یہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہے۔ جتنا بھی آپ کا ود ہولڈنگ ٹیکس کٹا ہوگا وہ یہاں پہ شو ہوگا۔ تو یہ پیمنٹ آف سروسز ہے 153(1)(b) 15%، اور یہ 20,000 ویلیو ہے ٹوٹل انکم جو ہے، اور اس پہ ٹیکس کتنا ہے 3,000 روپے۔ تو یہ آپ نے کہیں پہ نوٹ کر لینا ہے، یا پھر یہاں پہ نیچے ڈیٹیلڈ ڈیٹا جو ہے نا، اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ یہ ایکسل کی شیٹ ہوگی، یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ یہ بھی ضروری بات نہیں ہے، بس سمجھنے کے لیے ہے۔ چلتے ہیں جی اپنی ریٹرن کی طرف۔ یہ سب سے نیچے رائٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے اسٹارٹ یور ریٹرن فائلنگ، اس پر کلک کریں گے تو یہ آپ کا جو فارم ہے ریٹرن والا یہ کھل جائے گا۔ انٹرنیٹ پرابلم ہو سکتی ہے، تو یہ آپ کا جو فارم ہے وہ کھل گیا۔ یہاں پر سب سے پہلے یہ سیلری نظر آ رہا ہے آپ کو، یہاں پر ہم نے سیلری کا اندراج کرنا ہے۔ اب سیلری کیسے نکالیں گے؟ آپ کے پاس ایک چیز ہونی چاہیے، جون کی سیلری سلپ۔ جون کی سیلری سلپ ہوگی تو آپ آسانی کے ساتھ اپنے پورے سال کی جو سیلری ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ وہ کیسے نکالیں گے؟ چلتے ہیں جی سیلری سلپ کی طرف اور آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بہت آسان کھلیا ہے۔ یہ دیکھیں سب سے نیچے لیفٹ سائڈ پر 4486.70، یعنی 4486 روپے 70 پیسے، 4487 روپے ٹوٹل ہی لگا لیں، 4487 روپے۔ اس بات کا اندازہ آپ ایسے بھی لگا سکتے ہیں، اگر آپ کی گراس سیلری اندازاً 12 لاکھ بنتی ہے تو 6 سے 12 لاکھ تک جو ہے وہ جو ٹیکس کی پرسنٹیج ہے وہ 1% ہے 2025-26 میں۔ تو اندازاً آپ کو پتہ چل ہی جائے گا کہ 12 لاکھ بنتی ہے کہ نہیں، کیونکہ گراس نیچے لکھا ہوتا ہے، اس کو 12 سے ضرب دے کے ایسٹیمیٹ نکال سکتے ہیں۔ ایکچوئل سیلری کیسے نکالتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو 4487 یہ آپ نے فگر یاد رکھنی ہے۔ آپ نے چلے جانا ہے کیلکولیٹر پر، یہاں پہ لکھنا ہے 4487، اس کو ضرب دے دینی ہے 100 سے۔ کتنے سے؟ 100 سے ضرب دے دینی ہے۔ یہ آ گیا جی۔ اس کو آپ نے تقسیم کر دینا ہے ایک کے اوپر تقسیم کر دینا ہے۔ یہ کچھ پیسے بن گئے۔ اب ہم نے کیا نکالا کہ 6 لاکھ تک تو کوئی ٹیکس نہیں ہے، 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک
1% टैक्स है, तो हमने 1% टैक्स निकाला है। 6 लाख तक कोई नहीं, 6 से जो इजाफी रकम होगी उस पर 1% टैक्स बनता है। तो ये फार्मूला आपने नोट कर लेना है। ये जो अमाउंट आ गई इसमें आपने जमा कर लेना है 6 लाख रुपया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये 6 लाख रुपये आपने जमा कर लिया। ये आपकी एक्चुअल इनकम निकल आई है, ये आपकी सालाना जो इनकम है सैलरी से वो निकल आई है। आप देखेंगे जब हम इसको एंटर करेंगे, इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी कर लेंगे, याद रखने की बात है। यहाँ पे हमने लिख देना है सैलरी कितनी बनी है, वो यहाँ पे हमने पेस्ट कर देनी है। और ये ऊपर है जी कैलकुलेट का बटन, इसको आपने एक मरतबा प्रेस कर देना है। ये कैलकुलेट हो गई। अब हमने वो जो टैक्स बनता था, वो जो हमने 4487 देखा था उधर टैक्स, वो उसको एंटर करना है। हाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखो सैलरी लिखा हुआ है, सैलरी लिख के आपने कैलकुलेट किया, नीचे चले जाएं, नीचे देखें नेक्स्ट का बटन लिखा हुआ है, नेक्स्ट को प्रेस करेंगे तो ये आपको सैलरी के टैक्स वाले कॉलम में ले जाएगा, टैक्स वाले सेक्शन में। पहले जो था वो अलग अलग थे, हम क्लिक करते थे तो जाते थे, यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे तब भी चले जाएंगे। यानी ये सैलरी के मतलब जो टैक्स डिडक्शन है वो यहाँ पे हमने एंटर करनी है। ये देखें एडजस्टेबल टैक्स, इस पर हमने क्लिक करना है, ये खुल गया। यहाँ पे हमारी सैलरी लिखी हुई है जो हमने ऊपर दर्ज की है। तो इसके अगेंस्ट, इसके सामने ये देखें, इसी के सामने हमने टैक्स लिख देना है 4487, यही टैक्स बनता था, इसको हमने कर देना है कैलकुलेट। 4487 को कैलकुलेट कर दिया। दोबारा देखेंगे इसको तो ये देखें ये लिखा आ गया ऊपर। अब हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये ठीक है या गलत है, यानी सैलरी का टैक्स इतना ही बनता था और हमने जो लिख दिया वो ठीक है या नहीं। तो इसके लिए हमने ये लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पर टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स, और ये कंप्यूटेशंस में जाएंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये देखें टैक्स चार्जेबल कितना है जी 4487, और ये देखें 4487। यहाँ पे आपका एडमिटेड टैक्स नहीं आ रहा, यानी आपने कोई टैक्स ऐसा नहीं है जो आपने पे ना किया हो। तो ये देखें आपकी फिगर मैच कर रही है, ये आपकी होगी जी सैलरी क्लियर, आपकी रिटर्न क्लियर होगी एक हिसाब से। इसके बाद आप जा सकते हैं वेल्थ स्टेटमेंट में। लेकिन अभी हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे जो हमने शुरू में देखा था कि हमारा विद होल्डिंग टैक्स है, जो कि 153(1)(b) का जो पेमेंट ऑफ सर्विसेज है उसका कुछ टैक्स था, वो यहाँ पे कहीं पे भी नज़र नहीं आया। यहाँ पे कहीं पे भी नज़र नहीं आया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमने सैलरी वाला ऐड किया था कि हम जो रिटर्न कर रहे हैं वो सिर्फ सैलरी की इनकम वाली है, इसलिए वो कहीं पे भी नज़र आपको यहाँ पे नहीं आएगा। ये विद होल्डिंग में जाते हैं, विद होल्डिंग में जाकर यहाँ पे भी सर्च करते हैं तो कहीं पे भी आपको वो नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप विद होल्डिंग में जाकर यहाँ पे सेक्शन पे ऐड कर क्लिक करें, यहाँ पर आपने ऊपर सर्च कर लेना है 153, ये आ गया, इसको चेक कर लेना है और ऐड कर देना है। यहाँ पे ऐड हो गया, लेकिन यहाँ पे आप कुछ लिख नहीं सकते, ये देखें ऐड हो गया, लेकिन इसमें आप कुछ लिख नहीं सकते, एडिट नहीं कर सकते। अब इसका क्या सोल्यूशन है कि वो जो 20,000 हमें मिला था सर्विसेज का, जिस पर 3,000 हमने टैक्स दिया था, और वो टैक्स हम वापस भी ले सकते हैं, प्रोफेशनल जो होता है। यहाँ पे हमने इसको सेव कर देना। सेव करने के बाद थोड़ा सा आप यहाँ पर देखें, जहाँ पे ये एरो का निशान नज़र आ रहा है आपको, ऐड इनकम सोर्सेज लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे देखना है इनकम फ्रॉम बिजनेस। पहले हमने इनकम फ्रॉम सैलरी किया था, अब हमने इसको भी ऐड करना है। इसकी वजह मैं आगे आपको बताता हूँ। यहाँ ऐड पे क्लिक कर दिया नीचे, तो वो जो बिज़नेस वाला जो सेक्शन है वो भी ऐड हो चुका है। तो ये इंटरनेट आपका जितना अच्छा होगा उतना ही जल्दी आप ये बना लेंगे। ये देखें जी सैलरी वाला हो गया। अब हमने बिज़नेस पे क्लिक करना है, अदर रेवेन्यूज़ पे जाना है, यहाँ पे नीचे अदर रेवेन्यूज़ पे जाने के बाद ये थोड़ा सा कैलकुलेट हो रहा है, ये देखें फ़ी फॉर टेक्निकल प्रोफेशनल सर्विसेज पहले नंबर पे ही है अदर रेवेन्यूज़ में। तो यहाँ पे हमने अमाउंट लिख देनी है, टोटल जो 20,000 थी उसको कर देना है कैलकुलेट।
اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو یہ جہاں پہ بھی شو ہونا شروع ہو جائے گی. تو اب ہم اس بزنس کے ٹیکس میں جانا ہے. ہر جو فیلڈ ہے اس کا ٹیکس کالم الگ ہے, ٹیکس سیکشن الگ ہے. اوپر جو تھا وہ ٹیکس سیکشن تھا سیلری کا. اب یہ ہے ادر ریونیوز کا ٹیکس سیکشن. ٹیکس ڈیڈکشن میں جائیں گے, پھر یہاں پہ ایڈجسٹیبل ٹیکس میں جائیں گے, یہاں پہ سیکشن پہ کلک کریں گے, یہاں پہ 153 لکھیں گے کیونکہ ہم نے اسی کے اگینسٹ جو ہے نا وہ ٹیکس دیا ہے. یہ دیکھیں ٹیکسیبل اماؤنٹ کتنی ہے جی 20,000, اور ٹیکس کتنا دیا ہے 3,000. وہ جو شروع میں نے کہا تھا کہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے, یہ وہ نوٹ کیا ہوا یہاں پہ لکھ دینا ہے. یہ آپ کو نے کیلکولیٹ پر کلک کر دینا ہے اور دوبارہ آپ چیک کر سکتے ہیں, یہ اوپر لکھا گیا. پھر آپ نے جانا ہے ٹیکس چارجیبل میں اور کمپیوٹیشنز میں. آپ نے ساتھ ساتھ کمپیوٹیشنز جو ہے نا وہ چیک کرتے رہنا. یہ دیکھیں آپ کا وہ جو 3,000 ٹیکس ہے وہ بھی اس میں ایڈ ہو چکا ہے. یہ دیکھیں اب یہ ٹیکس بڑھ گیا ہے. اس میں سے جو ریفنڈیبل ہے وہ 250 روپے ہے, وہ یہاں پہ بھی شو ہو رہا ہے. یہ دیکھیں اب پہلے ہماری سیلری تھی 10,48,000 اور 700 روپے. اب اس میں یہ دیکھیں جو 20,000 اور تھے وہ بھی ایڈ ہو چکے ہیں اور 10,68,700 روپے بن چکے ہیں. یہ اب آپ کی ٹوٹل سالانہ انکم ہے. آپ کا جو ٹیکس والا کالم ہے, ٹیکس والا سیکشن ہے, سیلری والا, وہ سارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب آپ آسانی کے ساتھ اب اگلے سیکشن میں موو کر سکتے ہیں. اس کو یہاں پہ سیو کر دیں اور اب ہم نے جانا ہے ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں, اور سب سے پہلے جانا ہے اپنے پرسنل ایسیٹس میں. پرسنل ایسیٹس پر کلک کر دینا ہے. جی اب ہم موو کرنا ہے ہم نے پرسنل ایسیٹس ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں. تو سب سے پہلا جو ہوگا وہ ہے پرسنل ایسیٹس والا. تو پرسنل ایسیٹس کو آپ ذرا چیک کریں گے تو یہ دیکھیں جو آپ کے جو پرسنل ایسیٹس ہیں وہ ہلکے سے پنک یا ریڈ کلر میں شو ہو رہے ہیں. ان کا بھی کوئی ریزن ہے. اب آپ نے ان کو اچھے طریقے سے مینیج طریقے سے, ان کا الگ سے ایک فارم ہے وہ آپ نے سبمٹ کرنا ہے. گھبرانے والی بات نہیں ہے. جسٹ آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ کی جو پراپرٹی لکھی ہوئی ہے اس کا ایڈریس ہے, اس کی ڈیٹیل ہے کہ کتنے مرلے کا ہے, یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے. تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے اس کو پورے ایڈریس کو اور ساری ڈیٹیل کو ایسے کر کے کاپی کر لینا ہے. یہ کاپی کر لیا ہم نے. اب ہم نے یہ دیکھیں یہ ڈیلیٹ کے ساتھ ایڈٹ والا آپشن بنا ہوا ہے, پینسل والا. تو وہ پینسل والے آپشن پہ ہم نے ایڈٹ پراپرٹی پہ کلک کرنا ہے اس طرح سے. جب اس طرح کلک کریں گے یہ دیکھیں جی آپ نے پینسل کے نشان پر کلک کیا تو یہ جو پراپرٹی انفارمیشن ہے جس کا فارم کھل گیا. تو سب سے پہلے وہ جو آپ نے کاپی کیا تھا وہ یہاں پہ کہیں پہ پیسٹ کر دیں. یہ ایڈریس والے کالم میں پیسٹ کر دیں تاکہ آپ کو بھول نہ جائے. یہ دیکھیں تحصیل برے والا اور ڈسٹرکٹ وہاڑی لکھا ہوا ہے. باقی ڈیٹیل بھی ساتھ ہی کاپی ہو چکی ہے, وہ آپ یہاں سے چیک بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں چیک نمبر بھی لکھا ہوا ہے, سارا کچھ ہے. ایک کنال 7 مرلہ, یہ ساری ڈیٹیل آپ نے نا کہیں پہ لکھ لینی ہے یا کاپی کر لینی ہے. تو یہ ہے جی ایگریکلچر پراپرٹی. یہاں پہ کون سی پراپرٹی ہے, یہ اوپن پلاٹ ہی ہے. یہ ڈیٹ آف ایکوزیشن آپ کی ملکیت کی جو ڈیٹ ہے اگر یاد ہے تو لکھ لیں, ادروائز یہ کالم میں کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ ضروری ہے. یہ دیکھیں جی لینڈ ایریا کس چیز میں ہے, کنال میں. کتنے کنال ہے جی, ایک کنال 7 مرلے, 1.7 لکھ دیا. یہ خود بخود لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں اس کی جو مالیت تھی وہ آپ لکھ نہیں سکتے, چینج نہیں کر سکتے, وہی رہے گی. یہ دیکھیں جی پنجاب ہے پروونس. اس کے بعد ضلع سلیکٹ کرنا ہے اٹک. یہ دیکھیں بورے والا وہاڑی ہے, ڈسٹرکٹ وہاڑی لکھنا. یہاں پہ آپ نے یہ اوپر لکھا ہوا ہے, یہاں پہ آپ نے سرچ کر لینا وہاڑی. اس کے بعد سٹی کون سا ہے جی, بورے والا. یہ آپ نے یہاں پہ ایڈریس لکھ دینا پراپر, یہی ایڈریس آپ یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں. اس میں سے آپ نے یہ والی چیزیں ریموو کر دینی ہیں کہ جیسے کتنے مرلے, کتنے کنال, یہ وہ چیزیں ریموو کر دینی ہیں. یہاں سے آپ نے کلک کرنے کے بعد یہاں سے جہاں سے ایڈریس شروع ہو رہا ہے وہاں سے پیچھے جو ہے کتنے کنال, کتنے مرلے جو بھی ہے وہ سارا کچھ آپ نے ریموو کر دینا ہے.
یہ لکھنے کے بعد آپ نے اپڈیٹ پہ کلک کرنا ہے، تو یہ دیکھیں اس کے آگے جو پنک کلر کا نشان تھا اس کے اوپر ریڈ کلر کا، وہ اب شو نہیں ہوگا، نیچے والی پراپرٹیز پر شو ہو رہا ہے۔ ہم نے ان کو بھی اسی طرح سے ایڈٹ کر دینا ہے، تو میں جلدی سے ایڈٹ کر کے دوبارہ اسکرین کے اوپر آتا ہوں۔ نہیں جی، میں نے تینوں جو پراپرٹیز ہیں ان کو وہ اسی طریقے سے ایڈٹ کر دیا ہے تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، پہلے ہی کافی لمبی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیلکولیٹ کر دینا۔ اب ہم نے انٹری کرنی ہے جی، آپ کو یہاں پہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ آپ نے وہ جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں اخراجات تھے، پرسنل ایکسپینسز، وہ کہاں پہ ایڈ کرنے ہیں، تو اسی کالم میں ہی آپ کو مل جائیں گے۔ اسی سیکشن میں جب نیچے جائیں گے تو یہ دیکھیں نیکسٹ کا بٹن ہے، نیکسٹ پر ہم نے کلک کرنا ہے، تو یہ دیکھیں ریکنسیلیشن آ جائے گا۔ ریکنسیلیشن میں ہم نے ایکسپینسز ایڈ کرنے ہیں۔ پہلے جو ایکسپینسز تھے اس کا الگ کالم تھا، الگ سیکشن تھا، لیکن یہاں پہ ہاں یہ دیکھیں ٹوٹل ہمارا جو انکم ہے وہ 10,68,700 روپے ہے۔ اس کو ہم نے مینیج کرنا ہے۔ کیسے مینیج کرنا ہے؟ آپ نے اس کو تھوڑا سا اوپر کو لے کے جانا ہے، یہ لکھا ہوا ہے پرسنل ایکسپینسز، یہ جمع کے نشان پہ کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ ہم نے چیک کر لینے ہیں کون کون سے ایکسپینسز ہم نے ایڈ کرنے ہیں۔ میڈیکل ہے، ایجوکیشن ہے، فنکشنز اینڈ گیدرنگس ہے، ادر ہے، ادر کے بعد لوکل ٹریولنگ ہے، اس کے بعد وہیکل مینٹیننس، گاڑی کی سروس وغیرہ، بجلی ہے، گیس ہے، پانی ہے، جو بھی آپ ایڈ کرنا چاہیں یہاں سے چیک کر کے ایڈ کے اوپر کلک کر دیں۔ وہ جو ہم نے ایڈ کیے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو شو ہو جائیں گے پرسنل ایکسپینسز کے یہاں پہ نیچے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اپنی اماؤنٹ کو سیدھا سیدھا لکھنے کے لیے یہاں پہ جتنے بھی آپ کے ایکچوئل بنتے ہیں وہ آپ نے لکھ دینے ہیں، جتنے بھی بنتے ہیں۔ مجھے اس کا یاد ہے تو یہ میں خود سے لکھ دیتا ہوں۔ اسی طرح ایجوکیشنل پہ آپ نے لکھ دینے ہیں ایکسپینسز جو ہیں، لوکل ٹریولنگ پر کتنے ہوتے ہیں آپ کے سالانہ، جو الیکٹریسٹی، آپ نے جو ایکچوئل فگرز ہیں کوشش کرنا ہے کہ وہی لکھیں تو زیادہ بہتر ہے، ادروائز آپ ایسٹیمیٹڈ بھی لکھ سکتے ہیں۔ جو ہم نے جتنے بھی لکھ لیے ہیں، جو بھی لکھ لیے ہیں ہم نے ان کو کیلکولیٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ کیلکولیٹ پر کلک کریں گے تو یہ سارے ہمارے جو ہیں نا یہ کیلکولیٹ ہو جائیں گے۔ اب ہمارے جتنے ایکسپینسز تھے وہ ایڈ ہو گئے، بقایا بچتے ہیں جی 7,45,000 روپے، 7,45,000 روپے۔ اب ہم نے ان کو کہیں پہ ایڈ کرنا ہے کیونکہ یہ ابھی ہمارے ان ریکنسائلڈ ہیں، تو اس کے لیے آپ نے جانا ہے جی پرسنل ایسٹس، اس کا سیدھا اوپر یہاں پہ کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ 7,45,000 روپے ہم نے ان کے ایسٹس میں ایڈ کرنے ہیں، تو آپ جو بھی ایسٹ ایڈ کرنا چاہیں وہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے جی موویبل ایسٹس نان بزنس، یہاں پہ ہم نے پلس کے نشان پہ کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ ہم نے ایڈ کرنا ہے جی ہاؤس ہولڈ، پرسنل آئٹم اور پریشیس پوسیشن، ایڈ کے اوپر کلک کریں گے۔ یہ دیکھیں جی پریشیس پوسیشن جو ہے نا، قیمتی چیز کوئی بھی جولری، گولڈ، یہاں پہ کلک کریں گے پلس پہ، یہاں پہ اس کی نام لکھیں گے، کیفیت کہ یہ کون سی چیز ہے، جولری ہے یا کیا ہے، تو یہاں پہ بھی وہی لکھ لیں گے، کتنی ہے وہ بھی لکھ دیں گے، 1 تولہ ہے، 2 تولہ ہے، 10 تولہ ہے، جتنے بھی ہیں۔ ویسے حالات کے مطابق تو ایک بھی لکھنا مناسب نہیں ہے۔ چلیں یہاں پہ ہم نے وہ جتنے بھی لکھ لیا اس کی اماؤنٹ لکھ دینی ہے۔ ہم نے 7,45,000 کو یہاں پہ ایڈجسٹ کرنا ہے، تو 5,30 یہاں پہ لکھ دیا۔ اب رہ گیا جی 2,17، 1,17 کو ہم نے یہاں پہ لکھ دیا اور 1,00,000 کو یہاں پہ لکھ دیا۔ آئی ہوپ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے بقایا پیسے بنتے تھے سیونگ والے، جن کو ہم نے سیونگ میں ڈالنا تھا، یہ دیکھیں یہ ایسٹس ایڈ کر دیا ہم نے، یہ اوپر کیلکولیٹ کر دیا۔ اب ہم دوبارہ جائیں گے ریکنسیلیشن میں، ریکنسیلیشن میں اینڈ پر جائیں گے،
یہ دیکھیں جی ابھی بھی 2000 روپये بچتے ہیں، 2000 روپये بھی کہیں پہ ایڈ کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی جہاں پہ ہم نے یہ 17 ایڈ کیا ہے، 1,17,000 1,19,000 کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ نے یا تو ایکسپینسز میں ان کو ایڈ کر دینا ہے، ایکسپینسز بڑھا دینے ہیں، یا پھر آپ نے ایسٹس بڑھا دینے ہیں، تو آپ کا یہ جو ریکنسیلیشن ہے یہ بالکل ایکوریٹ ہو جائے گا۔ یہ اچھا یہ جی پلس میں آ چکا ہے، اگر پلس میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے آپ نے کہیں پہ اماؤنٹ زیادہ لکھ دیا، یا تو ایکسپینسز میں زیادہ لکھ دیا یا یہاں پہ زیادہ لکھ دیا، تو ہم نے یہ جو سیونگ کی ہے اس میں زیادہ لکھ دیا ہے، تو یہاں سے ہم نے اس کو کر دینا ہے کیلکولیٹ۔ 1,15,000 لکھنے کے بعد ہم نے کیلکولیٹ کر دیا، کیونکہ ہم 2,000 ایکسٹرا لکھ چکے تھے۔ یہ دیکھیں جی اینڈ پہ چلے جائیں، 0 ہو گیا، ان ریکنسائلڈ اماؤنٹ جو ہے یہ 0 ہونی چاہیے، یہ 0 ہو گئی۔ باقی سارا کچھ اوکے ہے، پراپرٹیز بھی جو ہیں وہ لکھ لی ہیں۔ یہ دیکھیں سارا کچھ ٹھیک ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں ٹیکس چارجیبل اور کمپیوٹیشنز میں جا کر ایک مرتبہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا اگر ایڈمیٹر ٹیکس بن رہا ہے، آپ کی طرف بن رہا ہے، تو پھر یہاں پہ شو ہو جائے گا، اور وہ سبمٹ بھی نہیں ہوتا جب تک آپ اس کا چالان بنا کے پے نہیں کرتے، تو آپ کا یہ ریفنڈیبل ہے، کیونکہ آپ کو پروفیشنل جو ٹیکس آپ نے پے کیا وہ ریفنڈیبل ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا سارا کچھ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے کر دینا ہے سیو۔ سیو کرنے کے بعد آپ نے سبمٹ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ امپلائر نیم پوچھ رہا ہے، جو بھی آپ نے یہاں پہ ایڈ کیے ہیں، یہاں پہ امپلائر ڈیٹ، یہ جی میں نے کوڈ ڈھونڈ کے یہاں پہ لکھ دیا ہے۔ امپلائر ڈیٹیل جو ہے وہ آپ نے گوگل پر جا کے یہاں پر سرچ کر لینا ہے، رجسٹریشن نمبر آپ کا جو بھی ڈپارٹمنٹ ہو اس کا FBR کے لیے یہ اس طرح سے لکھیں گے، تو آپ کے لیے وہ لسٹ جو ہے نا FBR امپلائر FTN لسٹ، یا پھر آپ ڈائریکٹ یہ سرچ کر لیں FBR امپلائر FTN لسٹ۔ جب اس پر کلک کریں گے تو یہ کچھ لسٹ جو ہے نا وہ اس طرح سے اوپن ہو جائے گی۔ یہاں پہ ہر ڈپارٹمنٹ کا جو ہے وہ نام اور اس کے ساتھ جو ہے نا اس کا نمبر، رجسٹریشن نمبر یا FTN نمبر جو ہوتا ہے وہ آ جائے گا۔ تو یہاں سے آپ نے کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کریں گے، تو یہ جو نیچے والا خود بخود لکھا جائے گا۔ اگر نیچے والا لکھیں گے پیسٹ کریں گے تو یہ اوپر والا خود بخود لکھا جائے گا۔ تو یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے آپ نے، ایڈ کرنے کے بعد سیو کرنا ہے۔ سیو کرنے کے بعد یہاں پر ہم سبمٹ پر کلک کریں گے، تو یہ دیکھیں ہمیں وہ لے گیا اس ٹیب پر، جہاں پر ہم یہ جو ہے اپنا 4 جو ڈیجٹ کا کوڈ ہے وہ سبمٹ کریں گے، اور سبمٹ پر کلک کریں گے تو یہ ہماری ریٹرن جو ہے وہ سبمٹ ہو جائے گی۔ ابھی اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو ریٹرن سبمٹ کرنے میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش ہے تو یہ ویڈیو کے اینڈ پر موبائل نمبر ہے، اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم صرف سیلری جو ریٹرن ہوتی ہے وہی سبمٹ کرتے ہیں، اور اس معاملے میں اگر کسی بھی قسم کا جو ہیلپ درکار ہو تو اس کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کمنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں اپنا مسئلہ، اور کوشش کریں گے کہ آپ کو کمنٹ میں ہی جواب دے دیا جائے، یا پھر اس کے لیے ایک الگ سے شارٹ ویڈیو بنا کر اسی چینل پر اپلوڈ کر دی جائے گی، تو جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ ساتھ باقی دوستوں کا بھی جو ہے فائدہ ہو سکے گا۔ تو اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں جو اپنی ریٹرن خود فائل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مہنگائی کے ان حالات میں پیسے بچانا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن کام جو ہے وہ ایکوریٹ بھی ہونا چاہیے، تاکہ بعد میں کسی قسم کا ٹیکس یا کو بھاری جرمانہ جو ہے وہ نہ دینا پڑے۔ تو ایکوریسی کا بھی خیال رکھیں، اور ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو پسند آئی، آپ کو اگر کوئی فائدہ ہوا تو اس کو شیئر بھی ضرور کریں، اور چینل کو کریں سبسکرائب۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔